کہ خبردار جو ہمارے قریب آئے. ان کی کتوں سے محبت معنی خیز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ کتوں کو سبھی صاف رکھتے ہوں. بعض لوگ یہاں ایسے ہیں جو کتوں کو تربیت بھی پوری نہیں دیتے، ان کے بستروں میں بھی لیٹتا ہے اور جگہ جگہ گند بھی کرتا پھرتا ہے، سارا گھر بدبو سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو میرے مقصد بیان کا یہ مقصد نہیں کہ ان کے ہاں ہر جگہ ہر کتا صاف رکھا جاتا ہے، مگر بعض تو ایسے صاف رکھے جاتے ہیں، چمکائے جاتے ہیں، روزانہ ان کو پالش کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی گندگی یا بدبو کا پہلو دکھائی نہیں دیتا. تو ایسے لوگ اگر آپ کے ہاں کتے لے آتے ہیں تو اپنی جان نمازیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ سمیٹ لیں اور اپنا کمرہ بند کر لیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں. ان کو سمجھا دیں کہ یہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم عبادت کرتے ہیں ان کی صفائی ضروری ہے. چرچ میں بھی کتا لے کے نہیں جاتے، یہ سمجھ جائیں گے فوراً کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے. تو ان کے کتے کو اگر وہ شرافت سے پھیرتے ہیں تو پھرنے دیں، اگر ڈر لگتا ہے تو اور بات ہے. ڈر تو آپ کا میری نصیحت سے دور نہیں ہو سکتا. اور اگلا سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ نے کرنا تھا ایک اور بھی شاید سوال. یہی اگلا سوال حضور، ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ نظر کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے. ہاں جی لگ جاتی ہے. ہاں جی، اس سے کیا مراد ہے، یا یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے؟ قرآن نے بتایا نہیں آپ کو کہ نظر سے کیا مراد ہے؟ فرعون کے جادوگروں کی نظر حضرت موسیٰ کو لگی تھی کہ نہیں؟ جی. کیا ہوا تھا پھر؟ حضرت موسیٰ سمجھے کہ رسیاں سانپ ہیں واقعتاً، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جادوگروں کی نظر لگ گئی تھی، وہ واقعی ڈر گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی غالب نظر نے پھر ان کی نظر توڑ دی، وہ رسیاں دکھائی دینے لگیں، چھوٹیاں نظر آنے لگ گئیں. تو نظر تو ہوتی ہے مگر اس کا توڑ دعا ہے. نظر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نیک لوگوں کو نظر سے بچایا جاتا ہے، اور جو دعا گو ہیں ان پر نظریں کام نہیں کرتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص جو نظر کا ماہر تھا وہ اس ارادے سے آیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مسجد میں جب آپ وہ کھڑے ہوں گے تقریر کے لیے تو میں اپنی نظر کی طاقت سے نچانے لگ جاؤں گا، اور جب میں نچاؤں گا تو سارے مرید چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ کس قسم کا نبی ہے جو ہمارے سامنے رقص کر رہا ہے. تو اس ارادے سے گیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر چیختا ہوا سیڑھیوں سے بہت تیزی سے اترا ہے اور بھاگتا ہوا دور نکل گیا. کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے، آخر اس کو جا لیا انہوں نے اور کہا کہ بتاؤ یہ کیا قصہ ہوا ہے. پھر اس نے بتایا یہ چھپا ہوا تحریری واقعہ ہے، مستند بات. اس نے بیان کیا کہ جب میں اس ارادے سے آیا تھا، جب میں دیکھ رہا تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پیچھے مجھے ایک یا دو شیروں کی اس نے بات کی. وہ اس طرح بفر رہے تھے میرے اوپر جیسے ابھی مجھے جھپٹ کر کھا جائیں گے، اور میری نظر الٹ پڑی مجھ پر اور میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں وہاں سے دوڑ پڑا. تو اللہ تعالیٰ نظر سے حفاظت کرتا ہے اور اس کے کثرت سے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے پیاروں کی حفاظت فرماتا ہے. تو توہمات میں کا شکار ہو کر آپ گھروں میں مرچیں جلانے لگ جائیں تو نظر سے حفاظت تو نہیں ہوگی لیکن آپ کو نزلہ دائمی ہو جائے گا، تو اچھی مصیبت میں مبتلا ہوں گی. کوئی لہسن کے ہار بنا دیتے ہیں، کوئی مرچیں جلوانے لگ جاتے ہیں، کوئی پھوکا پھاکی کرواتے ہیں، اس سے نظر کی حفاظت نہیں ہوا کرتی. نظر کی حفاظت کا مطلب ہے آپ کا دماغ زیادہ طاقتور ہو اس شخص کے دماغ سے جو آپ پر اثر ڈال رہا ہے، اور اگر وہ طاقتور نہیں ہے تو مرچیں اس کو طاقتور نہیں کریں گی بلکہ چھینکے مار مار کے پہلے سے بھی کمزور ہو جائے گا. یعنی یہ حقیقت ہے، میں بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کو اس قسم کے چٹکلے کرتے ہیں. اس لیے اس کا ایک ہی علاج ہے، دماغ کی طاقت خدا کی طاقت سے حصہ پائے گی، اور دعا کریں، اور قرآن کریم نے جو لاحول کا نسخہ دیا ہے اس کو استعمال کیا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ جب پڑھتے ہیں
تو اس سے آپ کے دماغ میں بھی ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ لاحول کا مطلب ہے کوئی خوف نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی، مگر اللہ کی اجازت کی۔ اگر اللہ کی اجازت نہ دے تو خوف کا سوال ہی کوئی نہیں۔ جب اس یقین سے آپ خدا پہ توکل کریں تو دیکھنے والے کی نظر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ آپ کا تعلق خدا سے اور اس کی قوت سے ہو جاتا ہے۔ تو لاحول پڑھنے سے واقعتاً غیر معمولی طاقت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ بعض عورتوں کو تو اتنا وہم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو جان کے بدصورت بنا کے باہر بھیجتی ہیں، وہ اٹکل پچو لگاتی رہتی ہیں کہ اس کی خوبصورتی میں نظر نہ پڑے، کہیں کالا منہ مگر دیا کہیں سے، کہیں اور اس کو ہوا بنا دیا، یہ بچہ بچ جائے۔ یہ محض بیوقوفی کی باتیں، ہر ایک کی نظر ان معنوں میں لگتی بھی نہیں ہے۔ نظر بد عام طور پر وہاں کام کرتی ہے جہاں کوئی شریکہ ہو، کوئی بد خلق انسان یا عورت ہو جو دوسرے کی خوشی نہ دیکھ سکے۔ ایسی عورتیں جب کمینی نظروں سے، غصے کی نظر سے کسی کے پیارے بچے کو دیکھتی ہیں تو بسا اوقات اس کی صحت گر جاتی ہے اس اثر کی وجہ سے، جو دماغی اثر اس بد عورت کا بدنیت کے ساتھ دماغی اثر معصوم بچے پر پڑتا ہے، اور وہ بھی اندر خوف زدہ ہو کے مرجھا سا جاتا ہے۔ اس کا علاج ایک تو دعا ہے، لاحول جیسا کہ میں نے پڑھا ہے، لاہور پڑھ کے پھونکیں، سورہ فاتحہ دم کر کے بے شک پلائیں، اور پھر جو بیماری کا علاج ہے وہ کریں۔ ایسے بچے بہت سے آتے ہیں جو مائیں سمجھتی ہیں نظر لگی ہوئی ہے، ان کا میں علاج کرتا ہوں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اللہ بھی تو جانتا ہے نظر تھی جو بھی تھی، مگر اس بیماری کی وجہ تو کوئی ہے نا۔ بہرحال جب آپ خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے اس کی شفا کا انتظام کریں گے تو نظر آپ ہی غائب ہو جائے گی۔ اور نظر یہاں بھی بہت ہیں، سویڈن میں بھی، یہاں پہ بھی یا حضور پاکستان سے لائے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یہاں پہ بھی خواتین اکثر اس چیز کا ذکر کرتی ہیں لیکن زیادہ بلیو نہیں کرتے، لیکن یہ کہ پاکستان سے سنا ہوا ہے اس لیے اس چیز پہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ پاکستان سے لے کے آئی ہیں نظر یہاں، یا جی یہاں کی عورتوں میں بھی ہے یہ بات؟ ہاں جی، سویڈش عورتیں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی مگر ہم وہ لوگ ٹھیک ہے، وہ ہاں جی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلیں۔ ہاں جی، اگلا سوال حضور یہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد جنت میں کیا خونی رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے؟ خونی رشتے دار اگر وہاں ہوئے تو پہچانیں گے نا۔ جی اگر کوئی جہنم میں ہے، کوئی کہیں اور ہے، تو پہچانیں گے کیسے؟ ہوئے تو پہچان لیں گے، مگر اس شکل کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ خود ان کو اکٹھا کرے گا، کیونکہ یہ شکلیں جو ہیں یہ تو ہیں ہی نہیں جو وہاں پیدا وہاں ہونی ہیں، کیونکہ انسان کی شکل تو ہر لمحہ بدل رہی ہے، ویسے ہی ہر 7 سال کے بعد اس کا پورا جسم کمپلیٹلی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو مرنے کے بعد کس شکل میں اٹھایا جائے گا، سوال یہ ہے۔ وہ اگر بڈھا ہو کے مرے اور بینائی جاتی رہے، سنوائی جاتی رہے، ہوش و حواس گم ہو جائیں، اور اس حالت میں اس کو اسی طرح اٹھا دیا جائے، تو وہ جنت میں ہو جہنم میں ایک ہی بات ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے، قرآن کریم نے تو یہ فرمایا ہے